ایک موضوع ہے اپنے ماضی کو گلوریفائی کرنا، اور غالباً اس دور میں سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع اب یہی رہ گیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مسعود ایسا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے، تابعین ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اور کئی مرتبہ یہ موضوع ہمارے یہاں بھی زیر بحث رہا، مگر یہ کہ اس موضوع میں اس کو گلوریفائی کرتے ہوئے پتھر کو ہیرا بھی بنا دیا تو کام کیا کیا حال اور مستقبل کے لیے؟ حال میں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ فائدہ تو یہ تھا کہ اپنی آئندہ نسل کو بتانا تھا کہ تم کس کے وارث ہو، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ تاریخ کے اسباق سے آئندہ نسلیں سیکھتی، وہ بھی خیر سے نہ رہا، اور سوائے فخر کے غذا کے اور کوئی چیز ہاتھ نہ آئی۔ تھے تو آباء تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ چنانچہ جتنی بھی عظمت کے قصے ہمیں مل جائیں اپنے بزرگوں کے، اس پہ ہماری رگ عصبیت پھڑکتی ہے، اور ہم پچھلی مرتبہ اس عصبیت کی پازیٹیو بات کر رہے تھے کہ اس میں پازیٹیوٹی کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، اسی لیے کہ لوگ اس عصبیت کو جانیں اور علم کی طرف توجہ دیں کہ علم کیا ہے، اور اسلاف جس مقام تک پہنچے تھے وہ مقام حقیقت میں ہے کیا۔ اور اسی اعتبار سے جو چیزیں مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں ان میں ایک بڑی نمایاں چیز یہ ہے، سر سید کو ان کے ایک دوست نے خط لکھا، اور سر سید نے لکھا ہے کہ اگرچہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن افسوس ہے کہ اس گورے نے جو کچھ لکھا وہ پوری طرح سامنے اب ہے۔ پوری 20ویں صدی گزری، 1899، پھر 1900، پھر 2000، اور پھر اس 2000 کا 5واں حصہ بھی گزر گیا۔ اس سارے عرصے میں اس گورے کی بات اب بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس کا اختتام اگر چائنا کا یہ منصوبہ اپنے ملک کے متعلق کامیاب ہوا اور چین وہ جو پیکج ہے اسے پورا کر سکا اور دنیا کی عالمی طاقتوں نے اسے نہ روکا، تو یہ پتھر اس زمین سے ٹکرائے گا، اور اس زمین پر اگر کوئی اخلاقیات، کوئی دین، کوئی مذہب باقی رہ گیا ہے تو اسے پاش پاش کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور فیصلہ کرنے والے، ان کی نظر تاریخ پہ غالباً نہیں تھی، وہ چوکے اور شطرنج کی اس بازی میں ایک چال ایسی چل دی کہ اب شامات ہونی ہی ہونی ہے، اور خدا نے آج تک نہیں روکا، اور آئندہ بھی امکان نہیں ہے کہ خدا اسے روک دے۔ وہ شہنشاہ ہے، مالک ہے، اس کی طاقت ہے، کائنات پہ اس کا قبضہ ہے، وہ جسے انگلش میں ڈیفیکٹو اور ڈیجورو کہتے ہیں، پوری طرح اس کا حق بھی رکھتا ہے، اور اس کے شایان نشان ہے کہ وہ قوموں اور ملکوں کے فیصلے کرے، اور اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود ہمت نہ کرے۔ اور ہمت کی جو چال چلی ہے عالمی طاقتوں کے تعصب میں، یہ جب چال پوری ہوگی تو پھر سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ اور صورتحال دوسری طرف بھی کوئی اتنی خوش آئند نہیں ہے۔ غلبہ اگر ان قوتوں کا ہو گیا جو اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتی ہیں، تو وہ بھی کوئی اسلام پسند اور دین کو غالب رکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ، وہ جو تیسری طاقت ہے یا کبھی تھی، اس نے پسنا ہے۔ اس گورے نے سر سید کو لکھا کہ سر سید تم جو کام کر رہے ہو، پتھر جب گرتا ہے تو پھر وہ اپنی آخری حد تک ٹکرا کے رہتا ہے۔ سر سید نے اس بات کو سمجھا، اور سید احمد نے اس کی تردید کی، لیکن وہ جو اس نے لکھا تھا وہ 1800 کچھ میں لکھا تھا،
یعنی 19ویں صدی کے آخر پہ، اور 150 سال ہو گئے یہ پتھر گر رہا ہے، اور یہ اب جو ٹکرائے گا ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، نہ سننے والے نہ اس پہ بات کرنے والے، لیکن وہ اتنی شدت کا دھماکہ ہوگا کہ اس دھماکے کی گونج صدیوں باقی رہے گی، اور لوگ بھول جائیں گے کہ دنیا میں کبھی اس سے بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے ہم پلہ یا اس سے بڑھ کر۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ ہم لڑائی میں ہارے ہوتے، ہم میدان جنگ میں پٹے ہوتے، تو ہوتا رہتا ہے، قومیں غالب بھی آتی ہیں اور مغلوب بھی۔ پٹے تو اس موضوع پہ کہ تاجروں نے آ کر سلطنتوں کو اکھیڑ دیا۔ تاجر آئے اور انہیں آ کے حکمرانوں کو مقبروں میں گاڑ دیا۔ صورتحال اب بھی ایسی ہی تقریباً ہے، وہ بھی تاجر آئے تھے، یہ بھی تاجر آ رہے ہیں، اور وہ بھی کسی میدان جنگ میں نہیں جیتے، ہم ہی جیتتے رہے، اور انہوں نے بھی اس ریڑھ کی ہڈی کو اپنے قبضے میں لیا اور ایسے مارا کہ 400 سال تو تقریباً ہو چلے، اب تک نہیں اٹھ سکے۔ ڈبلیو ہنٹر نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں بہت چیزیں ہیں، اور کسی حد تک حالات کا صحیح تجزیہ بھی ہے، اور اس نے اپنے آنے والے جو حکمران تھے گورے انگریز، انہیں ایک آئینہ دکھایا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو جائے گا، لہٰذا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جنہیں اقتدار سے محروم کیا گیا ہے یہ پھر اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، تاکہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر سکے، اور یہ نہیں ہونے دینا۔ اگر کبھی ان کا غلبہ ہو گیا اور کبھی یہ اقتدار میں آ گئے تو پھر انہوں نے وہ کچھ کرنا ہے جو عصبیت جاہلیہ میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ یہ لکھتا ہے 1871 میں اس نے لکھا کہ آج سے 170 سال پہلے 170 سال پہلے جتنے خاندانی مسلمان تھے، 1871 میں آپ 170 کو مائنس کر دیں تو 70 اور 1700، تو اس نے لکھا کہ 170 سال پہلے جتنے خاندانی مسلمان تھے آج مکمل طور پر نادار ہیں، بھیک مانگتے پھرتے۔ اس نے کہا ان مسلمانوں کی اب یہ حالت ہے کہ 1700 میں جو لوگ ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی میں کھیلتے تھے، آج کوئی خاندان باقی نہیں رہا جو بھیک مانگنے پر نہ آ گیا۔ الفاظ اس کے مختصر ہیں، ہم ہی اس کی تشریح میں عرض کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات بھی اس نے لکھی کہ اب 1871 کی سنو، کلکتہ میں وہ لکھتا ہے کہ کلی پورٹر، قاصد، میسنجر، پیغام پہنچانے والے، اب اس وقت کو ذہن میں لائیں نا جب یہ جدید سہولتیں نہیں تھیں، صاحب کی روشنائی کی دوات خالی ہو جائے تو اسے بھرنے والے، اور صاحب کچھ لکھ دیں تو جاذب کاغذ اس پہ رکھنا، بلاٹنگ، اور روزانہ صاحب کے آنے سے پہلے پین میں روشنائی بھر کے اور قلم تراش کے رکھنا، اس سے زیادہ اب مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اسے لکھا کہ مسلمانوں کی اب اس سے زیادہ حالت کوئی نہیں ہے۔ اور اڑیسہ، بہار، یہاں کے مسلمانوں نے درخواستیں دیں 57 کی جنگ آزادی کے 13 برس بعد، 14-15 برس بعد کا یہ حال ہے کہ وہاں کے لوگوں نے درخواست دی اور کہا کہ سائبیریا بھیج دیں اور دنیا کے ان علاقوں میں بھیج دیں جہاں پر پوری طرح حالات اور موسم خراب ہیں، اور صرف 2 روپے کی نوکری دے دیں تو ہم وہاں جا کر بھی آپ کے وفادار اور آپ کے مفادات کے لیے کام کریں گے۔ راجہ نثار صاحب پنڈی والے، نون لیگ کے بڑے لیڈر، دوسرے نمبر پہ گیلانی وزیر اعظم رہے، ان کے آباء و اجداد، تیسرے نمبر پہ شاہ محمود قریشی، یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی خاندانی چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو لائبریری تھی پھر وہ منتقل ہوئی وہاں پہ، پھر اب وہ برٹش لائبریری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہم نے مہینوں وہاں رہ کے ان چیزوں کو پڑھا، تو وہی نسلیں ہیں، وہی خون ہے۔ شاہ صاحب سے بھی کبھی پوچھیں کہ محمود قریشی آپ کا نام کیوں رکھا گیا ہے، اور وہ آپ کے کون سے جد اعلیٰ تھے جو انگریزوں کے اوراق میں ہیرو قرار پائے تھے، یہ سب تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ان کے آباء و اجداد نے اعمال کیے تھے
وہ سب تاریخ کے اوراق پہ ثبت ہیں اور دنیا میں کوئی ریموور ایسا نہیں ہے جو اب اسے مٹا سکے. اس لیے قیادت وہ تو مجرم تھی، اور اس سے بڑے مجرم وہ تھے جنہوں نے اس قیادت کو قبول کر لیا. اور وہ ایسا بھیانک منظر ہے کہ 1875 میں پہلا مرحلہ، اس سے بھی پہلے 1857 کی جنگ آزادی میں یہ طے ہوا کہ انگلینڈ کے قانون کے مطابق جو ملے مار دو، جو ملے قتل کر دو. نواب باقر جیسے علم دوست لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، اور شہزادے اور سلطنت مغلیہ کے وارثین، جن میں سے کئی ایک اس بات کا استحقاق بھی رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہی کیا جائے، بوڑھے باپ کے سامنے صاف توپوں سے باندھ کے اڑا دیا گیا تاکہ آئندہ نسلیں سیکھیں کہ اگر کوئی شخص بھی چیلنج کرے گا اقتدار برطانیہ کو تو اس کا یہ حشر ہوگا. کوئی تعلق اور غرض نہیں ہے ان لوگوں سے، لیکن آپ اس دن کی ویڈیوز دیکھیں جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کا یہ کیس کیا، کیسی فاتحانہ مسکراہٹ ہے، کیسے خوش ہیں. اور انہوں نے صاف کہا کہ دنیا میں جو کوئی بھی ہمارے مفادات کو نقصان پہنچائے گا، ہم اس طرح باندھ کے اس طرح مارتے ہیں. اور وہ کہہ سکتے تھے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس بات کو، بالکل ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ان چیزوں سے مالی مفادات حاصل کرنے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ تاریخ بڑی بے رحم ہے. وہ ایسے ہی لکھتی ہے، تاریخ ایسے ہی بتاتی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے. انہوں نے جو کچھ کہا، علامہ اقبال نے وہ کہا تھا کہ انا الحق کا مسئلہ کہ میں خدا ہوں. اگر فرد کہے تو سرزنش بے. ہم نے اپنی اس مسجد میں اس شعر کو لکڑی پہ لکھوایا ہے اور اس قبرستان میں اذان دینے کی بات کی ہے جہاں سوائے مردوں کے اور کوئی نہیں. اس لیے یقینی طور پہ اس شعر کو کسی نے پڑھا بھی نہیں. پڑھیں کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے جاپانی میں کچھ لکھا ہوا تو مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. وہ اپنے اندر کا غبار نکالنا ہے، وہ اپنے اندر کی ایک خوشی کو پورا کرنا ہے. اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس سے نفع اٹھائے گا. ان امریکنز نے جو کچھ کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے اس چیز کو. اگر فرد گوئے، اگر آدمی کہے کہ میں خدا ہوں، سرزنش بے، ضروری ہے کہ اسے سزا دی جائے. وہ اگر قومیں بھی گوئے ناروا نیست. اگر قوم کہے کہ اس وقت میں خدا ہوں زمین پر، تو کوئی بری بات نہیں کہتی. برطانیہ کا حق بنتا تھا جو کچھ ان آبا و اجداد نے کرتوت کیے تھے اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہونا چاہیے تھا جو برطانیہ نے کیا. اور جس زوال کی گرہیں انہوں نے باندھی تھیں، اس کے بعد امریکہ کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ کرے جو اب بھی وہ کر رہا ہے. خدا کی اس دنیا میں انصاف، تاریخ کی نظر اپنے آپ کو پوری طرح چوکنا رکھے اور وہ تحریر کرے کہ ان کوتاہیوں کے نتیجے میں یہی نتیجہ برآمد ہونا تھا. یہ بالکل ٹھیک ہے.